والدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیتوں کو ہمارے عمل کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے عمل میں کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان عرصہ طراز ہو گیا اللہ کی حاکمیت کو ترس رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر کوئی 1 انچ زمین نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا پرچار ہم ہوتا ہوا دیکھ سکیں. جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی کہ دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اللہ کی حاکمیت دنیا کے اندر آ جائے، وہ عدل و انصاف جو اسلام دیتا ہے اور دنیا کا کوئی نظام ایسا عدل نہیں دے سکتا، وہ قائم ہو جائے. مسلمان شرمندہ تعبیر ہے. وہ منزل جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور انعام ہمیں یہ خطہ ارض پاکستان دیا تھا، اس کے ساتھ ہم نے وعدہ خلافی کی اور اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی. اس جرم کی پاداش میں عذاب کا ایک کوڑا ہم پہ برس چکا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں، اور یہ قربانیاں صرف پاکستان کے لوگوں نے نہیں دی بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں نے اس معاملے کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. سب سے زیادہ اور سب سے بنیادی تحریک بنگال سے اٹھتی ہے. وہاں پہ پاکستان کی عظمت اور پاکستان کا ایک نقشہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، جس کو ہمارے بنگالی بھائی وسط کے دل سے قبول کرتے ہیں. مسلم لیگ کا پہلا اجلاس اور پہلا معاملہ بھی بنگال میں ہی ہوتا ہے، اور پورے بر صغیر اور پاک ہند کے مسلمان، چاہے وہ یو پی میں ہوں، چاہے وہ مدراس میں ہوں، چاہے وہ بہار میں ہوں، چاہے مشرقی پنجاب میں ہوں، یہ تمام لوگ اللہ کی دین کی حاکمیت کے لیے محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. جو بزرگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے قربانیاں دی گئی. لوگوں نے اپنا مال، اپنے گھر، اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کے صرف اسلام کے لیے ہجرت کی، اور یہ تاریخ کی بہت بڑی ہجرت تھی. مقصد کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر انگریز ہمارے حاکم ہیں، ہم غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایک خطہ ارض عطا کر جس پہ ہم تیرا نام بلند کر سکیں، تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکیں، تیرے قرآن کے اور رسول کے فرامین کو دنیا کے اندر نافذ کر سکیں، اور دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اور عدل قائم کرنے کے لیے ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. مگر یہ خواب ہی رہا. جن لوگوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر ہجرت کی تھی، بہت بڑی تعداد ہے. ہمیں اصل میں صرف نظر یہ آتا ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں یا حیدرآباد کے لوگ ہیں اردو اسپیکنگ ہے، صرف وہی مہاجر ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ جائیے پنجاب کے اندر دیکھیے، بڑے بڑے علاقے بھرے پڑے ہیں جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آئے. مقصد کیا تھا؟ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مگر وہ لا الہ کی حاکمیت، لا الہ کی عظمت دنیا کے اندر ہم برقرار نہ رکھ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان جو دنیا کے اندر ایک آزاد خطہ بن کے آیا تھا، دنیا کا سب سے بڑا شانی ملک تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دیتے ہوئے اس ملک کو توڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ اللہ نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں. وجہ کیا تھی
ہمارے اعمال، ہماری بدعقیدگی اور ہماری وعدہ خلافی، اس کا یہ جرم کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقد کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دینے کا عہد کیا تھا اور پہلے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی، وہ ہم سے دور ہو گئے۔ سوچنا پڑے گا ایسا کیوں ہوا، وہ کون کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، میں غالباً اس وقت 8 کلاس میں پڑھتا تھا، کوئٹہ میں ہم رہتے تھے، شدید سردی تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، شدید سردی تھی، اور صبح صبح ہم نے پتہ چلا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بنگلہ دیش بن گئے۔ ہم اتنا شعور اس وقت نہیں تھا، لیکن یقین کیجیے ہم اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کے زار و قطار ہو رہے تھے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ حالانکہ ہماری عمر بھی 10, 11, 12 سال عمر تھی، لیکن پھر بھی احساس تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اور اس وقت پاکستان کی اصلی دشمن ہندوستان کے اندرا گاندھی نے ایک اعلان جاری کیا تھا کہ لوگوں یاد رکھو، ہم نے 1000 سالہ جو حکومت مسلمانوں نے ہم پہ کی تھی، ہم نے اس کا آج بدلہ چکا دیا۔ پاکستان کے کڑیل 80,000 فوجی، جس کے اندر جوان بھی ہیں، آفیسر بھی ہیں، اور بدنام میں تمہارا جنرل عبداللہ نیازی بھی تھا، ان سب کو اریسٹ کر لیا۔ جنرل اروڑا جب اس سے لیتا ہے بندوق، اس سے گن لی، اس کو اپنے سامنے بٹھا کے اس کو ذلت سے دوچار کیا، وہ دنیا کو سانے ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا، لیکن سوچنا پڑے گا اس کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے وہ کون سے عوامل تھے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی ہم نے کی، وہ سب کو معروف ہے، ہم نے جس چیز کے لیے قربانی دی تھی ہم نے اس مقصد کو ہی بھلا دیا۔ اور دوسرا، ہمارے ملک کے اندر وہ جابرانہ نظام قائم ہوا جس کی وجہ سے ہمارے بنگالی بھائیوں کے اندر ایک تصور پیدا ہوا کہ ہم پہلے انگریز کے غلام تھے، اب مغربی پاکستان کے ہم غلام ہیں۔ اور ان کی یہ شکایت بجا تھی، 100% درست تھی۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ہر چیز کا علاج ہے، اسی جمہوریت کو ہم نے ذبح کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ جنہیں ہمیں چوکیداری کے لیے ہم نے مقرر کرایا تھا، وہ ہمارے حاکم بننے کی کوشش کرتے رہے۔ سکندر مرزا آیا، اس کے بعد ایوب خان کا ایک لمبا دور آیا جس کے اندر اس نے طاقت کے بلبوتے کے اوپر جو چاہا وہ کیا۔ اور اس کے اندر جب ہم معاملہ کے پڑتا تو ایک احساس پیدا ہوا بنگالیوں کے اندر، ہم تو غلام ہیں، ہمارے اوپر مغربی پاکستان حکومت کرتا ہے۔ پھر ایک الیکشن ہوتا ہے، اس الیکشن کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹولہ اس وقت جو ہمارے اوپر مسلط تھا، اس میں ایسے لوگ تھے جن کے صبح و شام شراب میں دھت رہتے تھے۔ جنرل آغا یحییٰ خان اس وقت چیف تھا، اس نے کیا حال کیا آپ کو معلوم ہے۔ الیکشن ہوا، بڑے اچھے طریقے سے الیکشن ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ شفاف الیکشن پاکستان کے اندر منعقد کیا گیا، لیکن تقسیم کر دی گئی ان 2 قوتوں کے درمیان جو دونوں ملک کے دونوں حصوں میں قائم ہیں۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کی وہ ہے، اور دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان کی تحریک، وہ محفوظ کرنے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جن کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں ان کو حکومت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کے اندر ہمارے وہ کرپٹ جنرلوں کا ٹولہ بھی تھا، اور بھٹو کا پورا سسٹم اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان جو پکا پاکستانی تھا، وہ جو لوگ اسے کہتے ہیں کہ غدار ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اس نے کبھی اسلام کے ساتھ پاکستان کی غداری کی بات کبھی نہیں کہی، ہمیشہ اس نے مسلم لیگ کا دفاع کیا، پاکستان کا دفاع کیا۔ اس کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ اگر میرے پاس سیٹیں زیادہ ہیں، اقتدار مجھے میرے حوالے کر دو۔ لیکن یہ قسمت کے اندر بھی پاکستان کے مغربی پاکستان کے لوگوں کو نہیں، اس حکومت کو اور ان لوگوں کو ایجنٹ جو تھے ان کو یہ قبول نہیں تھے، اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس کو غدار قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے بنگلہ بندو بن کے بنگلہ دیش بنانے کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری پاک فوج نے جس طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر معاملہ ہوا، 10 بدس لڑائی ہوئی مسلمانوں کے اندر، اس کے اندر یقیناً ہندوؤں کی مکتبانی بھی شامل تھی اس کے اندر، لیکن اس کے اندر جو مقامی لوگ تھے وہ بھی شامل تھے۔ ان کا بھی جذبہ تھا کہ ہم بھی غلامی سے آزاد ہو جانا چاہتے ہیں، اور ہندوؤں نے بھرپور کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو یکلخت 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔
یہ وہ تھا پہلا سانحہ جو اسلام کے ساتھ آیا. جو کہتے ہیں کہ پاکستان قیامت تک بننے کے لیے آیا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ وہ پاکستان کا ہے جو 47 کے اندر آزاد ہوا تھا، وہ پاکستان دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ معاملہ اس تک چلتا رہا. ہر جگہ بات دیکھ حکومتیں تبدیل ہوتی رہی، لیکن ہمیشہ غاصبانہ حکومت آتی رہی. ہمیشہ لوگ ایسے آتے رہے جن کا حق حکومت کرنے کا تھا ہی نہیں. آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، آج تک وہاں پہ کسی ایسے بندے کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ بڑھ کے حکومت کا حکومت تبدیل کرے یا کوپ کرے یا کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے. ان کا سسٹم چلتا رہا اور آج ان کا سسٹم آپ دیکھ لیجیے دنیا کی سب سے دوسری بڑی جمہوریت ہے انڈیا کے اندر، اور وہاں پہ لوگ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں. سوچنا یہ چاہیے کہ انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمان یقیناً بعض کا انہیں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن وہ لوگ اپنا دفاع کرتے ہیں جیسا کہ دفاع کرنے کا حق. وہ غلامی کی زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن ان کو غلامی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. وہ اپنے دفاع کر ان کے 4 بنتے اگر ضائع ہوتے ہیں تو وہ بھی 1-2 کو لے کے جاتے ہیں، اس کے بغیر نہیں نکلتے. یہ پاکستان جو ایک ٹکڑا رہ گیا تھا وہ ہمارے ملک میں دوبارہ آیا، لیکن وہ روش تبدیل نہیں ہوئی. وہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جب ان کو موت آئی تو ان کو بھی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا گیا. جنرل عبداللہ جو ہے نیازی، اس کا ہمارے حال سامنے ہے. اور اس کے بعد اب دیکھیے پاکستان کے اندر دوبارہ معاملہ وہی ہوتا ہے. 71 کے بعد پھر وہی معاملہ ہے. کبھی کون سی حکومت آتی ہے کہ کوئی جنرل آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہی چیز جو بنگلہ دیش کے اندر ہوئی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر مغربی پاکستان حکومت کر رہا ہے. اس طریقے سے یہ معاملہ اب بھی چلتا ہے اور یہ چلتا رہا مسلسل، کیونکہ فوج کے اندر زیادہ لوگ پنجاب کے تھے اور لوگ یہ سمجھتے کہ پنجاب کی حکومت کوئی پاکستان کے اندر پنجاب حکومت کر رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر پشتون بھی تھے. لیکن ہم نے اپنی غلطیوں کا سبق نہیں سیکھا. وہ سبق نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے جتنی زیادتی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے شاید اتنی انڈیا کے اندر بھی نہیں. جتنی زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے شاید اسرائیل بھی نہیں کر رہا جتنی یہاں پہ ہو رہی ہے. جس طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے جو چیز ظاہر کیا جاتا ہے وہ آزاد من الشمس ہے، کسی چھپی بات نہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ استحصالی نظام کیسا چلا. اور یاد رکھیے دنیا کے اندر اس وقت ایک حکومت اگر قائم ہوئی ہے، افغانستان کی عادلانہ حکومت جو قائم ہوئی ہے طالبان کے سلسلے کے اندر، یہ بھی پاکستان کی مرہون منت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پولینڈ کے ایک جنرل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ تمہیں عرصہ ہو گیا تم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہو رشیا کے ساتھ، تمہیں آج تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور دیکھو افغانستان کے اندر نہتے لوگوں نے، شلوار قمیض پہننے والے لوگوں نے، پگڑی باندھنے والے لوگوں نے کس طریقے سے امریکہ کو ذلیل کر دیا. تمہیں وہاں فائدہ کیوں نہیں حاصل ہوا؟ اس نے بڑے پتے کی بات کہی تھی کہ ہمارے برابر میں پاکستان شامل نہیں ہے. پاکستان ہمارے قریب ہوتا ہم یہ کر لیتے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں بھائی، کوئی چھپی نہیں. لیکن وہ معاملہ جو میں نے کہا تھا کہ زیادتی یک طرفہ ہوتی ہے وہ اب بھی جاری ہے. جا کے آپ دیکھ لیجیے بلوچستان کے اندر حال کیا ہے. بلوچستان کے اندر جس علاقے سے گیس نکلتی ہے، سوئی گیس نکلتی ہے، وہ علاقہ خود محروم ہے گیس سے، لیکن پاکستان کے ہر گھر کے اندر گیس پہنچا دی گئی. بلوچستان کے اندر جتنی معدنیات نکلتی ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے خزانے وہاں پہ رکھے، لیکن وہاں پہ لوگوں کا جا کے حال دیکھ لیجیے. لوگوں کا حال ہے کہ بمشکل زندگی گزارتے ہیں. ہم پاکستان کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے، پنجاب کے سندھ کے سرحد کے رہنے والے، ان سے بہت اچھے حالات کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور دوسری بات، حکومت بنائی، عدالتیں بنائی، قانون کیا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اگر جرم کرتا ہے، کوئی اگر زیادتی کرتا ہے، اس کو بلاؤ، عدالت کے اندر پیش کرو، جرا کرو، اس کے اوپر چیزیں پیش کرو، ثبوت پیش کرو، جو جائے سزا کو دے دو، یہ معاملہ کر لو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. پکڑ کے قوتیں ایسی ہیں جو پکڑ کے لے جاتی ہیں اور بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے ان کو سالوں ان کو جیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. اور معاملہ صرف یہی تک نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی ایسے، جو پنجاب کے دوسرے علاقوں میں معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے اور ان کو جو جی چاہے وہ کرتے ہیں. ماورائے قانون یہ تمام کام ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ یاد رکھیے اس وقت حالات اس حد تک پہنچا دیے گئے ہیں کہ وہی حالات جو بنگلہ دیش میں تھے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، خاکم بدان ہمارے منہ میں کاٹ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حالات اس تک پہنچا دیے گئے کہ لوگ دوبارہ اس روش کی طرف دوبارہ جانا چاہتے ہیں کہ ہم تو غلام ہیں، جب ہم نے مرنا ہی ہے، جیلوں میں رہنا تو آزادی لے کے کیوں نہ مریں. آپ یاد رکھیے کہ PTA کے اندر جو معاملہ آپ نے دیکھا جو ہو رہا ہے اس وقت معاملہ وہ کیا ہو رہا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے
قتل و غارت کا بازار گرم ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ تمام خلفشات جو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اس کے اوپر بھرپور عمل پیرا حکومت کر رہی ہے. معاملہ دہشت گردی دوبارہ شروع ہو چکی ہے, لوگوں کو پکڑ کر دوبارہ شروع ہو چکی ہے. وہی کام جو پہلے ہوا کرتا ہے زمانے کے اندر, روز دھماکے, روز قتل و غارت, وہ معاملہ دوبارہ ہو چکا ہے. لیکن کوئی بھی یہ سمجھنے کو تیار نہیں اس کی وجہ کیا ہے, اپنی گزشتہ زندگی میں جو ہم نے کیا ہے اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کو ہم تیار نہیں. جس طرح پاکستان کے معاملے میں نے ذکر کیا, کے پی کے کا معاملہ آپ دیکھ لیجیے, وسائل سے بھرپور کے پی کے, اور لوگوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے, لوگوں کے اندر پاکستان سے محبت موجود ہے, لیکن اس محبت کو پروان چڑھنے نہیں دیا جاتا, اس لیے کہ کہیں یہ لوگ ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں. حقیقت بات ہے بھائیوں, آج اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ ہو جائے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہارے پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کو تیار نکلیں گے, گھر چھوڑ کے نکلیں گے, جو ان پیڈ ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہماری پیڈ آرمی ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے معاملہ, لیکن عام والنٹیئر کتنے نکل سکتے ہیں؟ پتہ چلے گا کہ شاید انگلیوں پہ آپ گن لو 2 4 6 بندوں سے زیادہ باہر نہیں نکلے گا. ہمارا ماحول ایسا نہیں نکل سکتے. لیکن وہی اگر کے پی کے اندر نعرہ لگا دیا جائے کہ نکلو دین کی سرفرازی کے لیے, نکلو دین کو بچانے کے لیے, آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج باہر نکلیں گے, قربانی دینے کے لیے نکلیں گے. اب گھر والوں کو, بچوں کو چھوڑ کے سب آپ نکلیں گے, لیکن اس کی ہمیں بھاؤ ڈالنا ہمیں نہیں آتا. اور وہ معاملہ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ بھرپور وہ معاملہ, وہ تحریک جو دنیا کے اندر چلی ہے کہ پاکستان کو نیست و نابود کر دو, جس طریقے سے عراق کو تباہ کر دیا گیا, جس طریقے سے سیریا کے اندر بدماشیاں شروع کر دی امریکہ نے کی, یہ معاملہ پاکستان کے اندر بھی کر دیا جائے. لیکن ہمارے ناقبت اندیش لوگوں نے یہ کیا جو ہماری سرحد 100% محفوظ تھی اس کو بھی غیر محفوظ بنا دی. آج آپ دیکھ لیجئے کیا معاملہ, صبح شام ہمیں دھمکیاں ہم دیتے ہیں, اس کے جواب میں ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ یاد رکھو تم نے اگر افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کا سوچا بھی تو جب امریکہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکا تم بھی ٹھہر نہیں سکتے. یہ تمام کیا ہے؟ یہ تمام امریکہ کی اور IMF کی لگائی ہوئی آگ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا معاملہ ہو جائے کہ دوبارہ افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ ویسا ہی چل پڑے جیسے پہلے رشیا کے ساتھ ان کا ہوتا تھا. ان کو ہم نے اپنا دشمن خود جان بوجھ کے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. صبح شام باتیں ہوتی ہیں. یہ لوگ کمبخت لوگ جو پاکستان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ان لوگوں کو اپنا دشمن بناتے ہیں. اور یہی پاکستان تھا, یہی افغانستان تھا کہ جب کہا تھا کہ پاکستان پر کوئی آنچ آئی افغانستان کا ایک ایک بندہ تمہارے لیے قربانی دینے کو تیار ہوگا. آج وہی کہا جاتا ہے کہ اگر تم پاکستان کے اوپر مسئلہ ایسے کیا تو ہم پاکستان کو مزہ چکھا کے رکھ دیں گے. اور حقیقت یہی بات, ہم نے وہ کام کیا ہے جو اسلام کے دشمن کو ایجنڈا اس کے اوپر ہم نے پورا عمل کیا ہے. اس وقت آپ یہ دیکھ لیجیے معاملہ جو افغانستان کے اندر سے ہوا معاملہ اور جو دھمکیاں دونوں طرف سے دی جا رہی ہیں, اس کے اندر فائدہ کس کا ہے مجھے بتاؤ. اس کے اندر امریکہ کا فائدہ ہے, اس کے اندر غرب کا فائدہ ہے, اس کے اندر ان لوگوں کو فائدہ ہے جو پاکستان کو پنپتا دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ٹوٹا پھوٹا پاکستان جو بچ گیا تھوڑا سا اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. ان کا کام ہے جو اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے ان ناحکمت اندیش جو ہمارے حکمران ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا. ان کی زندگی کا تو مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جتنا لپیٹ سکتے ہو لپیٹو, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, کوئی پتہ نہیں ہفتے بعد 10 دن بعد تمہاری حکومت ختم ہو جائے, پھر یہ موقع کس کو ملے. تو بھائیو یہ باتیں بالکل وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو کہ بنگلہ دیش کے اندر دہرائی گئی تھی. بالکل اسی نہج پہ لوگ چل رہے ہیں. پاکستان کے خلاف بات کرنے کی لوگوں کو اکسایا جاتا ہے اور لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے بغیر کسی جرم کے. اس کو رکھا سالوں ان کو غائب کیا جاتا ہے, پھر بعض کا ان کی لاشیں کہیں سے مل جاتی ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ دنیا کی کون سے ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ, ایک ملک مجھے بتا دو اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ٹیکس سے بھرنے والے لوگ جو ہمارے ملازم ہیں وہی ہماری گردن دبوچنے کے لیے صبح تام تیار ہوتے ہیں. ان کو کوئی خلاف بات کرنے کو بھی تیار نہیں, نہ کوئی بات کر سکتا ہے. اگر بات کرے گا تو نتیجہ عمران کے سامنے آپ, عمران میں خود دار ہوں, عمران جو ہمارا عمران خان وہ ہے جو صحافی ہے اس کا نتیجہ ہو جائے گا. اس کا کیا جرم کیا ہے؟ پاکستان کی ساورنٹی کی بات کرتا ہے, پاکستان کی دنیا کے اندر وقار کی بات کرتا ہے, اس کو غائب کر دیا گیا اور سب دراز سے غائب ہے. قانون کے رکھوالے بیٹھے ہیں, عدالتیں کھلی ہیں, کوئی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو پتہ کر سکے کہ عمران کو کون لے گیا. عمران خان کو کوئی عمران کو لینے بچانے والا نہیں ہے. اور یہ معاملہ صرف ہمارا نہیں ہے, ہر اس بندے کا جو بھی حق بات کہے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس بندے کا قصور کیا ہے. بھائیو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے غرب کے ایجنڈے کے اوپر ہم چل کے ان کے ایجنڈے کو ہم پورا کر رہے ہیں. دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم نے رہنا پاکستان کے اندر, ہمارا کوئی اور جانے کا معاملہ ہے ہی نہیں.
ہمارا جینا مرنا، ہماری خوشی غمی پاکستان کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی. لیکن ان لوگوں کو جن کے پاس سہولت ہے، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، ان کے لیے تو بڑے راستے کھلے ہیں. وہ امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، بیلجیم چلے جائیں، وہ جاتے ہیں مزے سے. وہ لوگ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. لیکن میں نے اور آپ نے پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے. ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے. اگر اس کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچے گا؟ حقیقت یہ بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہو تو پاکستان کے اندر عادلانہ نظام قائم کرو، مجرم کو سخت کی سزا دو جو واقعی مجرم ثابت ہو، اور اس کے اندر تخصیص نہ کی جائے کہ یہ تو بڑے عہدے والا ہے، اس کے سینے پہ تو ہزاروں وہ تمغے لگے ہوئے، اس کو چھوڑ دو، جو جی چاہے کرے، اور عام آدمی میرے جیسے آدمی کو پکڑ کے آپ اندر ڈال دو، اور دوسرے لوگوں کو آزادی ہو جیسا جی چاہے کرے. آج آپ دیکھ لو پاکستان کا جو حال بنایا گیا ہے، کس شخص کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارے ملک پاکستان کا ایک چھوٹا سے چھوٹا بندہ وہ بھی ٹیکس دیتا ہے. آپ ماچس کی ڈبیا لیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں. آپ کو کھانے کی کوئی چیز لیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں. آپ کوئی نمک دیتے ہیں، مرچ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں. لیکن ٹیکس پر پلتا کون؟ وہ مزدور جو بیٹھا ہوا دہاڑی کے اندر بیٹھا ہے، رات کو وہ اینٹ اپنے سر کے نیچے سو جاتا ہے، ویرانے کے اندر کھلی جگہ پہ سوتا ہے، وہ جب کماتا ہے اس سے وہ ٹیکس دیتا ہے. لیکن ٹیکس سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یا وردی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا ہماری بیوروکریسی والے لوگ ہیں، یا ہمارے عدلیہ والے لوگ ہیں. ان کو حیا بالکل نہیں آتی کہ تم کرتے کیا ہو، اس مردہ جان سے تم کتنا نہ چھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے کوئی جو بات کرے وہ غدار ہے، وہی سب سے بڑا مشکل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ غدار کون ہے؟ جو پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف بات کرتا ہے، جو پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، وہ اصل میں غدار ہے. جو تمہارے دشمن جو تمہاری جان نوچ لینا چاہتے ہیں، دبوچ لینا چاہتے ہیں، وہ تمہارے غدار ہیں، تمہارے دشمن کو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے وہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، جن کی پالیسیاں چل رہی ہیں، وہ پالیسیاں کون بنانے والا ہے؟ IMF ہو، یہودی ہو، امریکن ہو، وہ بناتے ہیں. لیکن کس کے تھرو بناتے ہیں؟ ہمارے نام نہاد ہمارے حکمران ہیں، ان کے تھرو کو بناتے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مطالبات آتے ہیں کہ فلاں چیز مہنگی کر دو، فلاں چیز مہنگی کر دو، فلاں کے اوپر ٹیکس لگا دو، فلاں چیزوں کو یہ کر دو؟ صبح شام ہم سنتے سنتے ہمارے دماغ سن ہو گئے، ہمارے کان پک گئے یہ سنتے سنتے کہ مہنگائی ہو رہی ہے. اور اس کو کروا رہا کون ہے؟ وہ بیٹھا ہو جو پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کرتا ہے. کبھی آپ نے سوچا، کبھی یہ مطالبہ آیا ہو کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو کروڑوں اربوں روپے ماہانہ کے حساب سے پاکستان سے اس لوچی مردہ لاش سے نچوڑ کے کھاتے ہیں، ان کو کوئی پابندی لگانے کا کسی بات کی ہو نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ تو ان کے اپنے ایجنٹ ہیں. ان کو پابندی کیسے لگائیں گے؟ ان کی کوئی مراد ختم کرنے کی IMF بات نہیں کرتا، امریکہ بات کی بات نہیں کرتا کہ ان کے اوپر پابندی لگا کے ان کی مراد کو بند کر دیا جائے. ہم کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو برا مشکل وقت آیا ہے، آج تو معاف کر دو کم از کم. آج تو تم اربوں روپے کی گاڑیاں ان کو لے کے نہ دو. آج تم نے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، ہمارا پیٹرول چلو ہم برداشت کر لیں گے، ان کا پیٹرول بھی بند کر دو نا. تم ان کے بھی گیس اور بجلی کے بل ان کو بند کر دو تو پتہ چلے واقعی اگر صرف ہم نہیں بھگتتے وہ تو ان کا کیا معاملہ ہے. جن کی 15 20 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ اگر 1 لاکھ روپے بل دے دے گا تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 16 لاکھ بھی ہماری جیب سے نکلا ہوا. اگر وہ بل دے دیں گے 50,000 روپے بل گیس کا بل دے دیں گے یا بجلی کا بل دے دیں گے، 1 لاکھ روپے دے 2 لاکھ روپے دے دیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کے اندر غیرت اور اہمیت ختم ہو چکی ہے. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگ کیسے رول رہے ہیں. اس وقت اندازہ لگائیے، جس آدمی کا بل، عام گھر کا بل اگر 25-30 ہزار روپے بجلی کا آ جائے، وہ بیچارہ کھائے گا کیا، بچوں کو کیا کھلائے گا اور بل کیسے دے گا؟ اور ایسا معاملہ پوری دنیا کے اندر انوکھا طریقہ پاکستان کے اندر بنایا جاتا ہے. اگر آپ 100 روپے کا بل، آپ 100 یونٹ کا بل آیا ہے تو اس کے 2-2.5 ہزار روپے آئیں گے. لیکن 201 ہو گیا ایک دم سے 5,000 ہو جائے گا. دادا کون سی دنیا ہے یہ؟ کون سی دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ کیا یہ اپنے باپ کے گھر سے لا کے ہمیں دیتے ہیں کیا ہم کی جیب سے میلہ نکلتا ہے کہ نہیں؟ سب ہماری جیب سے نکلتا ہے. ہم سے نکال کے ان بڑے بڑے بدماشوں کو کھلانا ہے. ان بڑے بدماشوں کے پیٹ بھرنے ہیں سوروں کے، یہ کبھی نہیں بھرتے. یہ حقیقت بھائی مسئلہ یہی ہے. ہم جب تک پیستے رہیں گے یہ ہمیں پیستے چلے جائیں گے. اور ہمیں پیسنے کے لیے پاکستان کے نام نہاد حکمران جو حقیقت میں پاکستان کے غدار ہیں، انہوں نے کیا معاملہ. اور دوسرے وہ قومیں جو غرب کے اندر بیٹھی ہیں، وہ چاہتی ہے کسی سے پاکستان کا تیا پاچا کر دیا جائے. اس کے اندر بھرپور وہ لوگ شامل ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا چل رہا ہے؟ اتنا مہنگائی کر دو، اتنا معاملہ لے آ دو کہ ہر بندہ نکلے کہ لوگوں کی گردنیں پکڑنا شروع کر دے. اس کے بعد 2 روپے نظر آئے، بھوکا اس کے اوپر جھپٹ پڑے سے چھین لے. یہی چاہتے ہیں وہ لوگ پاکستان. اور پھر ایسا وقت آئے کہ کہا جائے کہ اگر تم واقعی پھرکنا چاہتے ہو
पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हो, हमारी फला शर्ट मान लो। चीजें तो आपने पाकिस्तान तो पहले बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने रेलवे बेच दी, आपने जो मेट्रो सारी बेच दी, आपने तमाम जितने हमारे मोटरवेज हैं वो सारी बेच दी। बाकी क्या रहा तुम्हारे पास? बाकी भी चीजें बेचने के लिए तैयारी की जा रही है कि बेच दो किस तरीके से, और बेचने के बाद वो पैसा क्या है किसी का वो नहीं पता चलता। बस हर बंदा जो अपना पेट भरने के चक्कर के अंदर है। और याद रखो, हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो गासिबाना निजाम चल रहा है, इसके नतीजे में क्या होगा? अगर खुदा न खासा लोग निकल के बाहर आ गए, क्या होगा मामला? अभी तक तो लोग सोए पड़े, उनको परवाह नहीं। और हमें हैरत होती है, एक जमाने के अंदर अयूब खान के दौर के अंदर 25 पैसे 4 आने कहा करते, 4 आने चीनी महंगी हुई थी, लोग मैदानों में रोडों में निकल आए और अयूब खान को पसपा इख्तियार करना पड़ी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अब देखो अब क्या मामला हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और हमें थोड़ी भी हया इन लोगों को नहीं आती कि जिसको तुम पसमानदा कहते थे वो आज कहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया को देखो वो कहां पहुंचा हुआ है। मैं कल देख रहा था बात के अंदर, जो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर 30-40 लाख रुपए की मिलती है, इंडिया की वही गाड़ी 4-5 लाख की बिकती है। अंदाजा खाओ कहां से जाए, इतने पैसे हुकूमत लेके आती है, वो कहां लेके जाती है। इसी बांग्लादेश का मामला देख लो, पाकिस्तान के रुपए से उनका टका अब भी बहुत ऊंची हालत के ऊपर है। लेकिन हमें एहसास फिर भी नहीं होता, जिल्लत और रसवाई हमें फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे पास वो लोग बैठे हुए जो दुनिया को हंसता देखकर खुश होते कि अच्छा हुआ हमने ये मामला खुद जानबूझ के किया। और दूसरी बात यह कि जिस काम को हमें बचाने के लिए पाकिस्तान के लिए मेहनत करना चाहिए थी, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। भाइयों, मेरी और आपकी गर्दन काटी जा रही है, मेरा और आपका खून चूसा जा रहा है, और हमारे खून चूस के वो अपनी जायदादें बना रहे हैं, अपने घर को चमका रहे हैं, अपने बच्चों की जिंदगी आजाद कर रहे हैं। हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नामी कोई चीज बाकी नहीं है। क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था हमने, इसलिए कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान के अंदर एक तबका आ जाए हमारे ऊपर